नून लीग और जंग जियो का गठजोड़, मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक। सीनियर सहाफ़ी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्जामात लगाए गए, नाजेबा कलमात भी कहे गए। जियो ग्रुप को हिदायत देने पर भी बात हुई। परवेज रशीद कह रहे हैं, स्कोर कार्ड में हसन निसार हमें गालियां देता है, इरशाद भट्टी भी घटिया गुफ्तगू करता है, मजहर अब्बास की गुफ्तगू भी हमारे खिलाफ होती है। जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं, यही सुलूक हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान से करता है। हफीजुल्लाह नियाजी को हटा दिया गया। दरखास्त है मीर शकील से बात करें, जिस पर मरियम नवाज कहती हैं, मैं पूछूंगी। मरियम नवाज की 2 सहाफियों को बास्केट देने की भी हिदायत। कह रही हैं, अब्बू आज़रबाईजान से 2 बास्केट लाए हैं, एक नुसरत जावेद और दूसरी राना जब्बात को देनी है। नुसरत जावेद की तस्दीक, कहा एक बार टोकरा आया जिसमें फल थे। शरीफ खानदान सहाफ़ियों की आवाज़ बंद, गालम गलोच और डिक्टेट करते रहे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, ये चाहते हैं हर जगह शरीफ खानदान के चमचे बैठे हों जो इनका राग अलापें। जो आज़ादाना राय रखता है उनसे कंट्रोल नहीं होता, उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। मीडिया की आवाज़ को शरीफ खानदान ने दबाया, उनके काले करतूत सामने आ गए। शहबाज गिल ने कहा कि पहले ही जानते थे कि ये लोगों को गालियाँ देते हैं। हसन निसार और मजहर अब्बास के बारे में जो कहा उस पर अफसोस हुआ। इरशाद भट्टी को जो लक़ब मिला उसकी खुशी है। PFUJ के राना अजीम कहते हैं, नून लीग का सिर्फ बायकॉट नहीं, एहतसाब भी करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, तुर्बत का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब से मुख्तलिफ देहातों में मकानात को भी नुकसान पहुँचा। गवादर में भी वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, दुकानों में पानी भर गया। पुल टूटने से कराची से गवादर और मकरान जाने वाली गाड़ियां फंस गईं। सैकड़ों मुसाफिर रात से फंसे हुए हैं। बच्चे और खवातीन भूख से बेहाल। कोयटा में सूरत हाल अबतर। सरियाब रोड, कमरानी रोड, मशरकी और मगरबी बाईपास पर जगह जगह पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बेशतर शहरों में भी बारिश। चलते हो तो चमन को चलिए, कम कम बादों बारह है। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, शहरियों के पार्क्स में फेरे, ठंडी हवाओं और हल्की बारिश में मौसम हसीन और दिलकश हो गया। रात में तेज बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, लीपा, चकोटी में रुई के गालों की बरसात। मालम जब्बा, कालाम, शांगला, चलास, दीरबाला और चित्राल में भी बर्फबारी। लवारी टनल पर ट्रैफिक मुतासर, इंतजामिया की सड़क क्लियर कराने की। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासर है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कई इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन पाकिस्तान स्टिमुलस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो माहौलियाती आलूदगी के ख़राब असरात होंगे। पाकिस्तान के लिए 10 अरब दरख्त का मंसूबा बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जंगलात को बचाना है। 15 नए नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। सैटेलाइट और ड्रोन्स के जरिए पार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ को मॉनिटर करेंगे। आलमी बैंक के साथ मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। महकमे सेहत ने कारोबारी औकात महदूद करने और स्कूल्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला 2 से 3 रोज़ में मुतवक्के। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है। सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीनेशन कराई। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। लाहौर में 39 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 151 हो गई। पाकिस्तान आने वाले 15 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफिरों को 48 घंटे कबल PCR कराना होगा। यूरोप से आने वालों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। सिविल एविएशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अमल दरामद कल से होगा। हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मरात याफ्ता तबके और आम शहरी पर कानून का इतलाक यकसा होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसाफ लॉयर्स फोरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुतादिद निकात की मंजूरी दे दी। काबीना ने वज़ीर ख़ारजा की कामयाबियों पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस को सराहा। अटॉर्नी जनरल की मदीना मस्जिद को मिसमार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हुकूमत से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्क से तजावुजात गिराने का हुक्म वापस नहीं होगा।
ہم نے اپنے فیصلے واپس لینے شروع کیے تو کارروائی کا کیا فائدہ؟ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تک نئی جگہ نہ ملے مسجد نہ گرانے کا حکم دیں۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے زمینوں پر قبضے میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے، تجاوزات پر مسجد کی تعمیر غیر مذہبی اقدام ہے، اسلام اس اقدام کی اجازت نہیں دیتا، مسجد بنانی ہے تو اپنی جیب سے بنائیں۔ 16 ماہ ہو گئے ابھی تک تفتیش مکمل کیوں نہ کی؟ محکمے کا والی وارث کون ہے؟ کس کو طلب کروں؟ کیوں نہ ساری انویسٹیگیشن ٹیم کو شو کاز نوٹس جاری کر دوں؟ آپ کے ڈائریکٹر نے تو بیان دیا تھا، اتنا ریکارڈ ہے کہ ٹرک بھرا جا سکتا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے تفتیش مکمل نہ ہونے پر عدالت برہم، ہر صورت 10 دن میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ ملزمان کی عبوری ضمانت میں 14 جنوری تک توسیع۔ شہباز شریف کہتے ہیں کون نہیں جانتا کہ یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ عمران صاحب نہ شہزاد اکبر، نہ ثبوتوں کے ٹرک اور نہ صدوق پہنچے، شاید ثبوت سے بھرے ایف آئی اے ٹرک کے ٹائر پنکچر ہو گئے۔ مریم اورنگزیب کا ثبوتوں سمیت عمران خان اور شہزاد اکبر کی گمشدگی کے اشتہار کا مطالبہ، کہتی ہیں روزانہ سماعت کی درخواست کرنے والے تحقیقاتی رپورٹ جمع نہ کرا سکے، کہاں ہیں ثبوتوں کے وہ صندوق جو عدالت میں پیش ہونے تھے؟ عمران صاحب 100 سال بھی تفتیش کریں تو کرپشن نہیں ملے گی۔ عمران نیازی نے وزیر اعظم بننے سے پہلے 1 لاکھ ٹیکس دیا، 2 سال کے اندر ان کا انکم ٹیکس 1 کروڑ ہو گیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران نیازی مسٹر کلین ہیں تو ذریعہ آمدنی بتائیں، وزیر اعظم بننے کے بعد ٹیکس 1000 گنا کیسے ہو؟ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کراچی کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہیں، کراچی سے ٹیکس لیا جاتا ہے مگر دیتے کچھ نہیں۔ سندھ کے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ایم کیو ایم کا بنارس چوک پر احتجاج، کنور نوید جمیل کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت نے سندھ پر کالا قانون مسلط کیا ہے، پینے کا صاف پانی، سڑکوں کی تعمیر اور اسپتالوں کا قیام کراچی کا حق ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی بولے اسمبلی کے باہر دھرنے کا جواز سمجھ نہیں آتا، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ قانون تو پاس کرے گا، اگر اپوزیشن نے دھرنا ہی دینا ہے تو سندھ سیکریٹریٹ پر دے۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 1 روپے 7 پیسے مہنگی، اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری، کراچی کے صارفین پر 1 ارب 91 کروڑ کا بوجھ پڑے گا، فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ایس ایل بڈنگ کے خلاف جنگ جیو کی درخواست مسترد کر دی، ریمارکس دیے آپ نے جی آر سی فورم کی موجودگی کے باوجود ہائی کورٹ میں رٹ کی، ایسا ہوتا رہا تو کیا ساری سول کورٹس بند کر دیں؟ پی سی بی کے وکیل تفضل رضوی بولے بڈنگ میں پروسیس کو مکمل فالو کیا گیا، نیلامی میں قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، رٹ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، درخواست قابل سماعت نہیں، مسترد کی جائے۔ اعتزاز احسن نے دلائل دیے کہ پی ایس ایل برانڈ پوری دنیا میں مقبول ہے، پی ایس ایل میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو سرمایہ کاری اور کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ ڈالر کی قدر میں سب سے زیادہ 200% اضافہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ہوا۔ 1988 سے 1999 تک دونوں جماعتیں حکومت میں رہیں، ڈالر 16 روپے سے بڑھ کر 51 روپے پر پہنچا۔ پرویز مشرف کے 9 سال میں ڈالر کی قدر صرف 17% بڑھی۔ 2008 سے 2018 کے دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں روپیہ پھر بے قدری کا شکار رہا، ڈالر 61 سے بڑھ کر 122 روپے کا ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے دور میں ڈالر صرف 45% اوپر گیا۔ انتظامی طور پر تمام ادارے تباہ ہو چکے، یہاں سب یہی سمجھتے ہیں گورنمنٹ میری جیب میں ہے۔ مال خانوں سے کیس پراپرٹی کا چوری ہونا سنگین معاملہ ہے۔ میر پخاس کے مال خانے سے 60 تولہ سونا چوری ہونے سے متعلق کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، سندھ کے تمام مال خانوں کی تفصیلات مانگی۔ علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف اتق عزت کے کیس کی سماعت، علی ظفر کے وکلا کی میشا شفیع کے بیان پر جرح مکمل نہ ہو سکی، 8 جنوری کو دوبارہ طلب۔ وکیل نے میشا شفیع سے پوچھا، تالیہ مرزا نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ کا مختلف ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے غیر مناسب تعلق ہے۔ میشا شفیع نے کہا یہ بالکل درست نہیں،
میرے پاس ہر الزام پر جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دودھ کی قیمتوں میں من مانے اضافے سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ طارق منصور ایڈوکیٹ نے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی۔ کہا شہریوں سے 47 ارب روپے زائد منافع خوروں نے وصول کیے۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کا قتل۔ عدالت نے مرکزی ملزم رضوان حبیب سمیت 6 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی حکام نے عدالت کو بتایا کہ تفتیش مکمل کر لی گئی۔ آلہ قتل، لاش، گاڑی، مقتولہ کا سامان، بیگ اور ملبوسات برآمد کر لیے۔ فیصل آباد کے علاقے محمد پورہ میں ڈاکو تاجر سے 85 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس کا کہنا ہے تاجر نے اپنا مکان فروخت کر کے رقم لے کر گھر آ رہا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی۔ قابض فورسز نے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ 2 روز کے دوران شہداء کی تعداد 4 ہو گئی۔ حیدرآباد میں ایک کرکٹ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کھلاڑیوں کو باہر لے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پی سی بی کی رہنمائی میں سکھر کا گراؤنڈ بہتر کریں گے۔ سندھ کی ٹیم کو اسپانسر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے گفتگو۔ رمیز راجہ بولے سندھ میں مزید ٹیلنٹ تلاش کریں گے۔ رمیز راجہ نے نیشنل اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔